बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं एंग्जाइटी पर, डिप्रेशन पर, वसवसों का आना, वहम का हो जाना, परेशानी का होना, नींद का ना आना। लेकिन इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग हेल्थ से रिलेटेड आसान से टोटके चाहते हैं तो आप हमारा चैनल हर्बलिस्ट अनम, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। उस चैनल का उसको ओपन करिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उस चैनल पर आ जाइए। वहाँ आपके साथ बहुत सारी ऐसी मालूमाती वीडियोस जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं और टोटके शेयर किए जाएंगे। इस टॉपिक के मतलब मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, काफ़ी दिन पहले की बात है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया था और मेरे माइंड से निकल गया था। आज मुझे वो कमेंट पर नज़र पड़ी तो सोचा इस पर पहले वीडियो बनाऊँ। डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका बताएं। स्ट्रेस, सैडनेस, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। आखिर ये क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या है, डिप्रेशन कैसे होता है। आपको पता है पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हर 5वां बंदा डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। इसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। ये इसकी मैं आपको वजह भी बताती हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है, अगर आप किसी चीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो भी नेगेटिव सोचना, सारी रात जागते रहते हो इन्हीं सोचों के साथ, अब क्या होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, पास्ट का सोचना या फ्यूचर की टेंशन लेने की घबराहट। किसी भी चीज़ को अगर लेकर आप बहुत ज़्यादा देर तक सोचते हो तो डिप्रेशन हो जाता है। और जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो डॉक्टर के जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज नहीं करते। वो लोग नींद की टैबलेट्स, नशा आवर टैबलेट्स दे देते हैं कि ये लो, जाओ खाओ, और वो बंदा आराम से आकर खाता है, सो जाता है और उसको लगता है मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। टेंशन ख़त्म नहीं होती, आप लोगों को नींद आ जाती है, आपको सुकून मिल जाता है, लेकिन आपकी टेंशन एंग्जाइटी वही है, इससे आप ठीक नहीं हो रहे। बल्कि उन टैबलेट्स को खाकर अगर आप ज़िंदगी के 60 साल जिएंगे तो इन टैबलेट्स की वजह से 50 पर आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, मेरे देखने वालों, डॉक्टर के पास साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। जितनी भी अब तक हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है, वो है आप खुद। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इंसान की बात की जाए तो आप खुद हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। डिप्रेशन ये है कि आप कोई काम करते हो उसको करने का दिल नहीं चाहता। डिप्रेशन से इंसान सीरियस हो जाता है, ज़िंदगी से हंसी खुशी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अकेला रहना, अंधेरे में रहना पसंद करना, यहाँ तक कि बंदा खुद की केयर करना छोड़ देता है। अगर वो अपने कपड़ों को काफ़ी दिन तक चेंज भी ना करे, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस मर्जी हालत में रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि उस इंसान का दुनिया से ताल्लुक़ टूट जाता है, दुनिया से दिल उठ जाता है। लोगों का बात करना, हंसी मजाक करना, बोलना पसंद नहीं आता। और कुछ लोग अगर बात उससे करते हैं तो वो उसको जवाब देना पसंद नहीं करते, बल्कि तन्हाई पसंद करते हैं और उनको होता है ये बंदा यहाँ से चला जाए। ये डिप्रेशन है, ये हमारी नज़रों के सामने ऐसे बहुत सारे वाक़यात भी हैं। तो डिप्रेशन की वजह से नींद आहिस्ता आहिस्ता कम होती ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग डिप्रेशन में इतना आगे चले जाते हैं कि खुदा न खास्ता सुसाइड का सोच लेते हैं। डिप्रेशन तब आता है जब इंसान किसी से कोई बात शेयर नहीं करता, अपनी परेशानियों को, बातों को दिल में ही रखता है। तो बहुत सारी बातें उसके अंदर सीक्रेट बनकर रह जाती हैं जो अंदर से उसको खोखला कर देती हैं। वो अकेले में खुद को सोचता रहता है, घबराता है, डरता है, उसको कहते हैं डिप्रेशन। अब इससे निकला कैसे जा सकता है? देखिए, इस ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे काम करता है, हर एक काम में कामयाबी नहीं भी मिलती, किसी काम में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। तो लेकिन लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशानी ले लेते हैं। तो मुझे देखने वालों, सुनने वालों, वो लोग जो डिप्रेशन से निजात के लिए, रात को नींद लेने के लिए, सोने के लिए, सुकून के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले उसको ख़त्म कर दीजिए। टैबलेट्स आपके लिए अच्छी नहीं हैं, ये फिज़िकली और मेंटली आपको कमज़ोर कर देंगे। इससे डिप्रेशन और ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। लोग इसलिए खाते हैं कि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, नींद आ जाए, क्योंकि डिप्रेशन और इंसोमिया में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे तो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, नींद का ना आना हो, एक ही बात है। अगर डिप्रेशन आएगा तो इंसोमिया आएगा, मतलब नींद आनी ख़त्म हो जाती है। अगर नींद नहीं आती तो डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि रात को जब आप तन्हाई में लेटते हो तब ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। इसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग पॉजिटिव नहीं सोचते।
ہم لوگ نیگیٹو جو سوچتے ہیں اس کو اگر پازیٹیو میں کر لیں تو ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی بھی. نیگیٹو سوچ کی وجہ سے بہت سارے خیالات آتے ہیں جو ڈپریس کر دیتے ہیں. اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی آپ ٹرسٹڈ بندہ، کوئی پازیٹیو بندہ جو آپ کو اچھا مشورہ دے، آپ کو ذرا گائیڈ کرے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرو تاکہ آپ کا دماغ بھی تھوڑا ریلیکس ہو اور وہ آپ کے دماغ کو ہر طرح سے پازیٹیو کر سکے. دیکھیے ہر انسان کو پریشانی نظر آتی ہے. اگر آپ سے کوئی کام غلط ہو گیا ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے متعلق نہ سوچیے، دوسرے کام کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگے، آپ کو لگے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. کچھ باتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی آگاہی ہو سکے، کیونکہ ڈپریشن کا آج کل بہت زیادہ پرابلم ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو تھوڑا سنیے گا اینڈ تک، تاکہ آپ کو پتہ چلے اسے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اس کا لاسٹ جو آخری حل ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کسی کام میں ناکامی کا سامنا کرتے ہو تو اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کے متعلق سوچئے کہ میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، کامیابی مجھے مل سکتی ہے. تو کوشش کیجئے، لوگوں میں بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں، ہنسائیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا فریش کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ نجات پا سکتے ہو. ڈپریشن کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے، دل دماغ پر بوجھ ہوتا ہے، یا گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، یا نیند نہیں آتی، بہت سارے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے برے خیالات آتے ہیں. لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جتنا بھی نیگیٹو سوچ لو، اس سے آپ اور بیمار ہوتے چلے جاؤ گے. تو بہتر ہے کہ آپ اس ڈپریشن سے نکلنے کی خود کوشش کرو، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ ان باتوں پہ ضرور عمل کریں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں. ایک بہت زبردست علاج بھی بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، انگزائٹی ختم ہو جائے گی، سیڈنس ختم ہو جائے گی. ڈپریشن سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کو اپنا لیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ یہی ڈپریشن کا علاج ہے. اس کو معمول بنائیں، کوئی سائنس میں، کوئی ڈاکٹری میں، ہومیوپیتھک میں، کہیں بھی آپ کو اس کا علاج نہیں ملے گا، قرآن پاک میں ملے گا. قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل سکون پاتے ہیں. کیا پاتے ہیں؟ سکون. ڈپریشن سٹریس کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے اور بہت ساری وجوہات سے ہوتا ہے، تو انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے اس وقت، کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سکون کی. تو سکون کہاں ہے؟ قرآن پاک میں، فیس بک میں نہیں، دوستوں میں نہیں. وہ سکون جو آپ کو قرآن پاک میں ملے گا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ذکر آپ کو قرآن پاک سے ملے گا، وہ سکون آپ کو قرآن پاک سے ملے گا. کبھی بھی مایوس نہ ہو، کتنی ہی سچویشن بدترین نہ ہو، کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کبھی مایوس نہیں ہونا آپ نے. جتنی بھی برے حالات آ جائیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو. کچھ لوگ، جیسے ایک بندہ موٹا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میں اتنا موٹا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو پریشانی نہ لیں. لوگ ہیں، چاہے موٹا ہے پتلا ہے، وہ دیکھیں گے، مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دیں. آپ اس ٹینشن کو دماغ میں سوار نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو، تو آپ کے دونوں مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو مایوس ہوتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اسی طرح آپ حسد سے بچیں، کیونکہ حسد بھی ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، حسد نہ کریں. حسد سے پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگا. اب آپ کو چھوٹی چھوٹی سے ہوم ریمیڈیز بتا دوں جس سے آپ ڈپریشن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ایک آپ کو بتاتی چلوں، سب سے پہلے آسان سا علاج، آپ کو پوپی سیڈز، خشخاش، وہ چاہیے ہوگی. 2 چائے کے چمچ خشخاش لو. ایک آپ ململ کا کپڑا لو، اس میں وہ پوپی سیڈز ڈالو، خشخاش ڈالو، اور اس کی پوٹلی بنا لو. اس کی پوٹلی بناؤ، اور اب آپ نے لینا ہے 1 گلاس یا 1 کپ پکتا ہوا گرم دودھ لے لو. گرم پکتا ہوا دودھ لیں، اس پوٹلی کو آپ نے اس گلاس میں ڈالنا ہے اور دائیں طرف سے 1 چکر دیں، ٹھیک ہے.
جس میں آپ نے خشخاش ڈالی. اس پوٹلی کو آپ گرم پکتے ہوئے دودھ میں ڈالیں اور گھمائیں. آپ نے اس پوٹلی کو دودھ میں اتنا ڈالنا ہے کہ جو اس کی پوٹلی بنی ہوئی ہے نا وہ پورے دودھ میں اندر چلی جائے اور باقی آپ ہاتھ میں پکڑنے والا حصہ الگ رکھو. تو اس کو آپ نے دائیں طرف سے ایک بار چکر دینا ہے, ایک بار ہی کافی ہوگا. تو ایک بار ہلانے کے بعد اس پوٹلی کو آپ نے الگ کر لینا ہے. وہ پوٹلی جس میں خشخاش ہے وہ پھینکیے نا, جانوروں کو کھلا دیں. لیکن وہ جو دودھ ہے جسے آپ نے ایک چکر دیا, ایک سے زیادہ نہیں, ایک ہی چکر دینا ہے, اس کو آپ نے روزانہ پینا ہے. ایک گلاس لے لیں, ایک کپ لے لیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کو ڈپریشن کا مسئلہ حل ہوگا. اس کے ساتھ آپ کو نیند بھی آئے گی, سکون سے نیند آئے گی. اگر انسومیا کا مسئلہ ہے, نیند نہیں آتی, جتنا بھی کوشش کر لو اس سے انشاءاللہ آئے گی. روزانہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے اس دودھ کو ضرور پئیں. چند دن پی لیں, چند ہفتے پی لیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا آپ کام یہ کرو کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلووں پر, ٹھیک ہے, اپنے پاؤں کے تلووں پر آئل لگائیں, سرسوں کا تیل لگا کر مساج کرو. فنگرز میں, ہاتھ پہ, تلوے پہ اچھی طرح مساج کرو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو سکون سے نیند آئے گی, آپ کی بہت ساری پرابلمز اس سے ٹھیک ہوں گی, آپ کی ڈپریشن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے جیسے وہ آئل آپ کی باڈی میں جائے گا, آپ کی جو وینس ہے, دماغ کی رگیں جو خشک ہو گئی ہوئی ہیں وہ تر ہونا شروع ہو جائیں گی, تو آٹومیٹیکلی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. جب میڈیسنس یوز کرتے ہو آپ کی وہ میڈیسنس چھوٹ جائیں گی, وہ ٹیبلٹس آپ کی چھوٹ جائیں گی جو آپ کی ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. آپ اس دوائی کو استعمال کرو, آئل لگانے والی, یہ بھی ایک دوائی ہے. تو اس دوائی سے آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاؤں, کچھ خوراک بتاتی ہوں جو آپ کے ڈپریشن کو ختم کر سکتی ہے. تو دوستو, ایک عدد آپ نے لینا ہے کیلا, ایک کیلا اور 1 گلاس دودھ لیں. اس میں آپ نے 1 چائے کا چمچ دودھ کی بلائی, جسے ملکی کریم بھی کہتے ہیں, وہ لینی ہے, اور بلائی بھی آپ نے تازہ لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ 2 چھوٹی سبز الائچی لے لو, اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں خشخاش کا 1 چمچ لینا ہے, پوپی سیڈز. اگر آپ پہلی ریمیڈی کو فالو نہیں کر سکتے, آپ کو پرابلم ہوتی ہے, تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہو. دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے, بہتر لگے, کر سکو وہ کر لو. ان سب چیزوں کو مکس کرو, مکس کر کے جوس بناؤ. صبح ناشتے ٹائم اس کو استعمال کرو. اس کو پینے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کچھ اور کھانا پینا ہے, ورنہ شام کو 2 بجے کھانا کھایا ہے تو 4 بجے کھا لو. صبح نہیں لے سکے تو شام کو لے لو, ٹھیک ہے. دن میں 1 بار اس کا 1 گلاس لو, یا جس وقت آپ کو ڈپریشن ہو, بہت زیادہ ٹینشن ہو, اس دودھ کا استعمال کرو. انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا. دوسری بات, صبح اور شام آپ یا حیو یا قیوم اس کا ورد ضرور کریں. یہ بھی خاص کر دل کی گھبراہٹ کے لیے, ڈپریشن کے لیے بہت مجرب ہے, یا حیو یا قیوم. اس کے علاوہ آپ سے یہی کہوں گی, کسی قسم کی پریشانی ہے, ٹینشن ہے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, ٹینشن آئے, اس وقت کیا کریں؟ وضو کیجیے, ٹھیک ہے. کوشش کریں سارا دن باوضو رہیں, لیکن اس وقت تو خاص کر وضو بنائیں, قرآن پاک پکڑیں, اس کی تلاوت کریں. دیکھیے کہ آپ کو کیسے سکون ملتا ہے. ایک ایک حرف کو, ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیں, توجہ سے پڑھیں. ترجمے والا قرآن پاک لیں, ٹرانسلیشن لیں, اس کے ساتھ اس کو پڑھیں, ٹرانسلیشن کو بھی, آپ کو بہت سکون ملے گا. یہ کوئی باتیں نہیں ہیں, یہ واقعی آپ کو دلی سکون دے گی, جو آپ کو کسی دوائی سے, کسی ٹوٹکے سے نہیں ملنا. تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. تھوڑی سی لمبی ویڈیو ضرور ہے, لیکن آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے ہے, بہتری کے لیے تھی. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ساتھ ہی گئی بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا, کیونکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو فوراً ملے گی. لیکن ویڈیوز کہاں ملیں گی؟ ہربلسٹ انم چینل میں. آپ ہربلسٹ انم میں ضرور آ جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں, اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے, پریشانی کو آسانی میں بدلے. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, انگزائٹی کا شکار ہیں, اللہ پاک ان کے دل کو, ان کے قلب کو سکون عطا فرمائے. آمین. آپ لوگوں سے بہت محنت کے بعد ریمیڈیز شیئر کی جاتی ہیں, آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے, آپ کی پریشانی سے نجات کے لیے. تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ ہے, ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں, شیئر کریں, تاکہ وہ لوگ جو اس پریشانی کا شکار ہے, جس بھی ٹاپک سے جو ویڈیو ہوتی ہے اس پریشانی کا شکار ہیں, جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے, ہماری چھوٹی سی کاوش سے, یہ نسخوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی پریشانی سے نجات پا سکیں. جزاک اللہ خیر. ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, ہربلسٹ انم میں. اللہ حافظ.